کہ ایک ہی گناہ بار بار کر رہے ہیں، گناہ کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ گناہ ہو جاتے ہیں، اس کا سولوشن کیا، اس کا طریقہ کیا؟ دیکھیے، گناہ اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، اگر گناہ کے بعد یہ احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر گناہ کے بعد انسان کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان ابھی صحیح راستے پر ہے، ابھی ٹریک پر ہے، ابھی واپس آ سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ احساس ہو، آپ توبہ کرو۔ اب جب آپ توبہ کریں گے تو توبہ کے اندر 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی کو موڑ لینا، گاڑی کو یو ٹرن لے لینا، یہی توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ غلط راستے پہ جا رہے تھے، اب آپ سیدھے راستے پہ چلے آئے، واپس چلے آئے، اپنے راستے پہ واپس چلے آئے۔ تو توبہ کے اندر 3 شرطیں۔ پہلی شرط، انسان کو اپنے غلط کام پر شرم آئے، شرمندگی ہو۔ دوسری شرط، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط، آئندہ اس گناہ کو پکا نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ آپ کمٹمنٹ کیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ توبہ کیجئے نا تو کمٹمنٹ کیجئے۔ جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، وہ ماسٹربیشن کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان لڑکے اس گندگی میں مبتلا ہیں۔ اور ڈاکٹروں کی بات تو میں نہیں جانتا، لیکن حکیموں کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی شادی شدہ زندگی کے لیے بھی یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ جو لڑکے اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، آگے جب شادی ہوتی ہے ان کی شادی شدہ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی نوجوان ہمارا بھائی اس گندگی میں پڑا ہوا ہے، میں بڑے درد کے ساتھ اس سے کہتا ہوں، تم رات میں اٹھو اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھو، اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرو کہ اے اللہ، یہ گندی عادت تو مجھے چھڑا دے۔ اور اگر یہ گندی عادت آپ کو موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے، آپ قسم کھا لیجئے کہ میں رات میں عشاء کے بعد موبائل نہیں چلاؤں گا۔ آپ قسم کھا لیجئے کہ میں رات میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کروں گا۔ جب تک آپ ایسا کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گے، آپ برائی پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ شیطان ہماری خون کی رگوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے، شیطان ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ممبر جو ہے وہ پتھر کا ہونا چاہیے یا لکڑی کا؟ جیسے بہت ساری مسجدوں میں پتھر کا ممبر ہے، جیسے جامعہ سلفیہ اور جامعہ امام ابن تیمیہ میں، تو ممبر جو ہے وہ وہاں پہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے جب آپ خطبہ دیتے تھے تو لکڑی کے تنے پر دیتے تھے، اور بعد میں ایک عورت نے اللہ کے نبی سے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس لکڑی کے تنے کے بجائے ممبر پہ خطبہ دیں۔ اور اس نے، اس کا لڑکا جو بڑھئی کا کام کرتا تھا، کارپینٹر تھا، اپنے بیٹے سے کہہ کر کے اس نے خوبصورت لکڑی کا ممبر بنوایا۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں لکڑی کا ممبر تھا، مگر اللہ کے نبی نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی تھی کہ لکڑی ہی کا ہو۔ بعد میں پتھر کا اور اسی طریقے سے اینٹ اور گارے کا بھی ممبر حرم میں، مسجد نبی میں اور مکے میں استعمال ہوا، اور آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکڑی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور پکا پتھر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کو جہاں جیسی سہولت ہو وہ کر سکتا ہے۔ لکڑی والے ممبر میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے سنبھالنا پڑتا ہے، اس کو رکھنا پڑتا ہے، اور ایک بار اگر اس کو باقاعدہ پکا بنوا دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ بن جاتا ہے۔ تو دونوں صورتیں جائز ہے، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ تشہد کی انگلی سے کب کب اشارہ کرنا چاہیے؟ آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تشہد میں جب جب دعا آئے تب تب اشارہ کرنا۔ بالکل صحیح آپ نے سنا ہے، میں نے ویڈیو میں یہ بات کہی اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی تشہد میں اپنی اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اپنی اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ اب اشارہ جو ہے، اشارہ کا مطلب انگلی اٹھانا۔ اب انگلی آپ کو جو اٹھانا ہے تو یہ اٹھانے کا سلسلہ التحیات سے لے کر کے سلام پھیرنے تک رہے گا، یہ پورے تشہد میں رہے گا۔ اور حدیث میں دوسرا لفظ آتا ہے یحرکھا، اللہ کے نبی اس انگلی کو حرکت دیتے تھے۔ کب حرکت دیتے تھے؟ یدعو بہا، جب آپ دعا کرتے تھے۔
اب مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، یہ دعا ہے، آپ نبی پر سلام پڑھ رہے ہیں، دعا ہے۔ اب یہاں پہ آپ حرکت دیں گے والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب یہ بھی دعا ہے، یہاں پہ آپ ہلکی ہلکی حرکت دیں گے۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا نہیں ہے، اس پر آپ انگلی کو ایسے فکس رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب یہ دعا ہے، پورا درود شریف دعا ہے، آپ پورے درود شریف کے دوران ہلکی ہلکی حرکت دیں گے۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما اللہم انی ظلمت نفسی ظلما فاغفر الذنوب لا یغفر الذنوب الا انت، اب یہ پوری دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، یہ پوری دعا ہے، اس دعا کے دوران آپ ہلکی ہلکی حرکت کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اب یہ پوری دعا ہے۔ تو جہاں دعا ہے وہاں آپ انگلی کو حرکت دیں گے۔ حدیث کی روشنی میں یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے، لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اب کوئی عام آدمی ہے، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، تو تھوڑا تھوڑا حرکت دیتا رہے، اور جو سمجھدار ہے اور اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ دعا ہے یہاں پہ دعا نہیں ہے، تو جہاں پہ دعا ہے وہاں پہ حرکت دے، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو لے کر کے بہت پریشان ہوا جائے۔ تو بہرحال ہمارا آج کا جو موضوع تھا گناہوں، ایسے گناہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ہم نے ایسے گناہوں کو دیکھا ہے، ہم نے اس پر پوری تقریر سنی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے اس پروگرام میں جن بھائیوں نے محنت کی، کوشش کی، اور جس ادارے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا